بہرحال حیات النبی کے لفظ پر بس 2-4 جملے عرض کریں گے، چونکہ بچوں کی دستار بندی بھی ہونے والی ہے۔ میں نے روک دی، اس سے تھوڑا جلسے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے بڑے احباب ہوتے ہیں جن کی نظریں ان پر ہوتی ہیں، وہ ہار وغیرہ پہننے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو اس سے تھوڑا سا ماحول ادھر ادھر ہو جاتا، اس لیے میں نے روک دیا، اس کے لیے معذرت۔ تو انشاءاللہ ان کی بھرپور ہم حوصلہ افزائی کریں گے جلسے کے اختتام پر۔ آپ بھی رکیں گے نا دستار بندی جب ہوئی انشاءاللہ، کیونکہ یہی جلسے کا جو مین مسیج اس سے ہوتی ہے وہ یہی ہے، مدرسے والے اپنی کارکردگی آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، آپ نے جو پیسہ دیا ہے، آپ نے جو تعاون کیا ہے، اس کے بدلے مدرسے والے آپ کو کیا دیتے ہیں، وہی آج کے جلسے میں پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ مدرسے والے یہ آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں، آپ نے جو پیسہ دیا، آپ نے جو تعاون کیا، ہم آپ کو ڈاکٹر تو یہاں سے ابھی نہیں دے سکتے ہیں، کوئی انجینئر بنا کے تو نہیں دے سکتے ہیں، کوئی بڑا آفیسر بنا کے نہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے، اللہ کی لامثال کتاب قرآن مجید کے حافظ تو ہم دے سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمیں ملنی چاہیے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم قرآن کے محافظ آپ کے تیار کر رہے ہیں۔ اب قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، بولیے ہم نے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ آپ تھکے مت، چند منٹ سننا چاہیں گے آپ؟ پھر آپ بیداری کے ساتھ جواب دیجئے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کو میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میں ہی کرتا ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھے یہ بتا سکے گا کہ اللہ معاذ اللہ من غضب اللہ کوئی ڈنڈا لے کر کے اپنے ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور ایک ہاتھ میں قرآن لے کے کسی جگہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں اس قرآن کا محافظ ہوں؟ کہیں آتا ہے؟ کہیں دیکھا ہے؟ بولیے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کرتا ہوں؟ قرآن کی حفاظت کیسے ہوتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ زمین آسمان پہ ہمیں ہماری ناقص نظروں میں نظر نہیں آتا ہے کہ یہ کوئی کلیشن کوڈ لے کر کے تلوار لے کر کے دعویٰ کر رہا ہوگا کہ اس قرآن کا محافظ میں ہوں۔ ہاں قرآن میں ضرور ہے، اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں نے نازل کیا، اس کا محافظ بھی میں ہی ہوں، بولیے اس کا محافظ بھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے قرآن کی حفاظت ہوگی کیسے؟ اللہ جب خود قرآن کو اپنی قدرت والے دست میں لے کر کے یہ نہیں کہتا کہ اس کا محافظ میں ہوں، پھر کون اس کا محافظ ہے؟ تو سنیے، یہی دینی مدارس، پیار سے پورا مجمع ذرا بولیے، یہی دینی مدارس جہاں سے حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں اور جو اس قرآن کو 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں تم دنیا کی کتابوں کو بدلو، تم دنیا کے قرآن جو لکھے ہوئے نسخے ان میں 26 آیتیں نہیں، سارا بدلو، ہمارے سینوں کو نہیں بدل پاؤ گے۔ پیار سے آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ تم کچھ بھی بدل سکتے ہو۔ یہ بچے جو قرآن سینے میں رکھے ہوئے ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں، ہندوستان کی سرزمین ہو یا کوئی بھی، جہاں وسیم رضوی جیسے لوگ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ہم قرآن کو بدلیں گے، رافضی ہم قرآن سے آیات نکالیں گے، یہ مفتیان کرام کو اس کی فکر پڑتی ہے نا، جب ہم نے وسیم رضوی بولا تو ان کو فکر لگ جاتی ہے، اسی لیے عظمت صاحب نے پیچھے بتایا جناب یہ رضوی کیا ہے،
میں نے کہا رابطیوں میں بھی ایک طبقہ جو رضوی لکھتے ہیں اپنے آپ کو، لہذا اس سے دھوکہ مت کھانا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا جو بنتا ہے نا وہ کبھی بگڑتا نہیں ہے. ذرا پیار سے نہیں بولتے آپ. جو آنکھیں اعلیٰ حضرت کو اپنا حد فیصل مانتا ہے، آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کے دامن میں جو ایک بار آتا ہے وہ نہ کبھی رافضی بنے گا نہ کبھی وہابی بن سکتا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. ماشاءاللہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا انہی مدرسوں میں، جن مدرسوں میں آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، یہ مدرسے حافظ قرآن تیار کر کے یہ اعلان کرتے ہیں قرآن کسی کتابی شکل کا نام نہیں ہے، قرآن اللہ کے کلام کا نام ہے. بولتے نہیں، ذرا پیار سے بولیے آپ. قرآن کسی کاغذ کی کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن کسی پریس سے چھپنے والے حروف کا نام نہیں ہے، قرآن اللہ کے کلام کا نام ہے. تم نسخوں کو مٹاؤ، جلاؤ، سمندروں میں ڈالو، لیکن تم ایک قرآن کے بدلنے کی بات کرتے ہو. ایک کے بدلے لاکھوں تیار ہو جائیں گے جو مرنے کے لیے تیار ہو. تو یہ تھی پہلی بات کہ قرآن کی حفاظت یہی مدرسوں سے ہوتی ہے. بے شک بے شک. لہذا اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے تو سنی مدرسوں سے پیار کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. ایک بات اور بیچ میں آ گئی. آپ کہیں گے جناب یہ سنی کہاں سے بیچ میں لایا؟ مدرسہ تو مدرسہ ہے، یہ بیچ میں سنی مدرسے کا لفظ آپ نے بولا، یہ بیچ میں کیوں لایا؟ میں نے کہا سنو، سنی ہی جنتی جماعت ہے. سبحان اللہ. اہل سنت ہی اہل جنت ہے. بے شک بے شک. یہ جملہ سن لو، اہل سنت ہی اہل جنت. اہل جنت ہے. کتنا بھی کرو گے، مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ، کتابیں چھپاؤ، مسجدیں بناؤ، مولوی تیار کرو، جو سنی نہیں ہوگا وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا ہے. پیار سے آواز دے دیجیے. اب ایک بات ہو، میں نے کہا نا کوئی مستقل موضوع بولنے کا ٹائم نہیں، چند نکات میں عرض کروں گا. اب ایک اور بات آ گئی، جناب یہ سنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بات آ گئی، یہ سنی کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو زیادہ نکات میں نہیں ڈالیں گے، مشکل میں نہیں ڈالیں گے، آسان سی بات کریں گے. سنی وہ ہوتا ہے جو صحیح موحد ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. جس کے پاس صحیح توحید ہے. بے شک. کیونکہ توحید کا ٹھیکہ اور لوگوں نے لیا ہے. میں نے کہا زیادہ کتابیں مت کھولو، صرف قرآن کا ترجمہ کھولو. میں نے کہا سنیت کی بحث کے لیے زیادہ کتابیں کھول کے ٹائم ضائع مت کرو، بس ایک ترجمہ کنز الایمان ایک طرف رکھو اور باقی تراجم اردو جتنے ہیں ان کو ایک طرف رکھو. پھر خود فیصلہ کرو توحید یہاں ہے یا وہاں ہے. کیونکہ توحید ہی بنیاد ہے. جو موحد نہیں وہ سنی بھی نہیں ہوگا، یا جو موحد نہیں اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. اصل توحید ہے. لیکن ہوا کیا ہے، بہت ساروں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ توحید والے وہ ہیں. بہت ساروں کو غلط فہمی ہے، ہاں توحید وہاں ہے، وہ لوگ بڑا توحید بولتے ہیں. سنیوں کے پاس توحید نہیں ہے، یہ صرف نبی کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا اس غلط فہمی سے نکلو، ان کو دعوت دے دو، موضوع توحید بنا دو اور موضوع کے لیے صرف قرآن پاک کا ترجمہ سامنے رکھو. ان کے بھی ترجمے
سنیت کے امام ہمارے احمد رضا کا بھی ترجمہ رہا، زیادہ نہیں، چند آیتیں پڑھو گے خود پتا چلے گا توحید ان کو سمجھ میں آئی یا ہمارے احمد رضا کو توحید سمجھ میں آئی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت۔ اب جواب دیجئے، احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان جب کھولیں گے، بس چند آیات، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا آپ کا، میں اشارہ دوں گا، قرآن ہی بنیاد ہے نا، بے شک، اسی سے فیصلہ ہونا چاہیے، اور اسی کی میں نے جو آیت کا 2 لفظ تلاوت کیا اس پر میں آ جاؤں گا، لیکن بولیے قرآن ہی معیار ہے نا حق و باطل، لیکن وہاں میں نے کہا قرآن کو حفظ کرنا اور ہے اور قرآن کی ترجمانی کرنا اور ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا حفظ کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر آپ غیر مسلموں کو بھی دیکھو گے ان کے سینوں میں بھی کچھ قرآن ہے، بے شک، بے شک، انہوں نے بھی کچھ آیتیں یاد رکھی ہے، انہوں نے بھی کچھ قرآن کی صورتیں یاد رکھی ہے، لیکن قرآن کی صحیح ترجمانی کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کون صحیح ترجمہ کر سکتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کا ترجمہ یہ نہیں آپ ڈکشنری کھولو گے اور عربی الفاظ کا اردو میں ترجمہ کرو گے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو سمجھنا اور جو خدا کی مشیت اور اس کا جو منشا ہے، اس لفظ سے، اس آیت سے، اس حرف سے جو خدا کا منشا ہے، اسی منشے کو اپنی زبان میں بیان کرنا یہ کوئی عاشق رسول ہی کر سکتا ہے، مستحق نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن میرے نبی پہ نازل ہوا ہے۔ آپ ذرا بیدار ہو جائیں، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں بھی نہیں تھکا ہوں، اگر آپ تھکے ہیں تو میں آپ سے پہلے تھکا ہوا ہوں۔ بیداری کا ثبوت دیجئے سبحان اللہ کیا کر کے محبتوں کے ساتھ، اللہ آپ کو سنیت کے لیے زندہ رکھے، سلام عطا کرے، بولیے سبحان اللہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کے الفاظ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو میں نے یہ جملہ بولا قرآن کا صحیح ترجمہ وہ کر سکے گا جو مصطفیٰ کا ادب کرنے والا ہو، جو نبی سے محبت کرنے والا ہو، جو نبی کے علم کو ماننے والا ہو، جو نبی کی زندگی کو ماننے والا ہو، جو نبی کے علم کو اعلیٰ سے اعلیٰ ماننے والا ہو۔ ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عزیز۔ کیونکہ قرآن نبی پہ نازل ہوا، پیار سے سبحان اللہ، قرآن نبی پر نازل ہوا، رب نے رحمان نے نبی کو قرآن سکھایا۔ اب میں 2 باتیں جو یہ کہے گا شیطان کا علم نص قرآن سے ثابت ہے، نبی کا علم نص قرآن سے ثابت نہیں ہے، کیا وہ قرآن کا صحیح ترجمہ کر سکتا؟ اور جو یہ کہے گا جتنا علم غیب نبی کو ہے، اب معاف کرنا مجھے برا نہ ماننا، جب رضوی کی بات آئے گی تو ان باتوں کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ جب سوال ہوتا ہے حضور کو کتنا علم غیب ہے، حضور کو علم غیب ہے، یا تو ہاں میں نہ میں جواب دے دو یہ الگ بات ہے۔ اگر سوال آپ سے ہوتا ہے علم غیب ہے یا نہیں، یہ مفتی صاحب سے سوال ہو رہا ہے، سمپل میں جواب دینا چاہیے۔ اب یہ وضاحت کر رہا ہے، دیوبندیوں کا سربراہ وضاحت کر رہا ہے، مجھے بتاؤ آپ نبی کے کل علم غیب کا سوال کر رہے ہو یا آدھا؟ اب خود وضاحت کرتا ہے، اگر تم مجھے کل علم غیب بتا رہے ہو یہ تو شرک ہے، صرف اللہ کو حاصل ہے، ٹھیک، یہاں تک بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اب آگے کہتا ہے اگر تم بعض علم غیب
کی بات کر رہے ہو تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم، معاذ اللہ، ایسا علم زید، عمر، ہر بچے، پاگل، مجنون، جنگل کے جانوروں کو، بہائم کو حاصل ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہوائی بات نہیں، کتاب میں موجود ہے۔ بے شک یہاں مجھے اس وقت ان کی تنقید کرنا مقصد نہیں، آپ کو یہ سمجھانا ہے جو حضور کے علم غیب کو جانوروں سے، پاگلوں سے نسبت دے گا، کیا ایسا عالم قرآن کا صحیح ترجمہ کر سکتا ہے؟ اچھا ایک بات اور بتاؤں، خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں؟ میں علماء سے نہیں، آپ سے میرا سوال۔ یہ میں عوام کو سوال کر رہا ہوں، حضرت آپ کو خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ آسان سے لفظوں میں بولو، آخری نبی۔ آخری نبی، یہی مقصد ہے؟ جی۔ اس کی وضاحت کبھی آپ نے کی؟ بس صرف جتنا سنا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری، اور یہی ہر کسی کے ذہن میں، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی ان پڑھ ہو، جب اسے کہیں گے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، وہ پھٹ بولے گا آخری نبی۔ آخری نبی کے معنی کیا ہے؟ اس کے بعد اب کوئی نبی، یہ آسان معنی ہے۔ جیسے سمپل سی مثال ہے، آج کے جلسے کا آخری خطیب داؤد، بے شک بے شک۔ آخری خطیب کا جب لفظ آیا، اب اس کا مطلب اس کے بعد کوئی مقرر نہیں آئے گا۔ یہی آخری کا معنی یہی ہے، بے شک، یہی آپ نے بھی سمجھا ہے، سب نے یہی سمجھا تھا، اور بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، تحذیر الناس والا۔ کیا بات ہے، اور قاسم نانوتوی نے الٹا ہی کر دیا، کہتا یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ استغفر اللہ۔ خاتم النبی کا معنی آخری نبی لینا، یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، عوام کا عقیدہ ہے، علماء کے پاس یہ معنی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، ان کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب آ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ کھول دیا کہ ہاں آ۔ سنیوں کا عقیدہ کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن خاتم النبیین کی وضاحت کر کے قادیانیوں کا دروازہ کھول لیا ہے۔ یہی آیت مرزا قادیانی کے چیلوں نے پیش کی ہے، اسی کا ترجمہ یہی کتاب پیش کی ہے۔ دیکھو تمہارا عالم کہتا ہے اگر اس کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے گا اس کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے کہا اب میں بھی نبی ہوں، کون سا فرق پڑتا ہے؟ بس یہیں تک میں بات آگے نہیں بڑھاؤں گا اس حوالے سے۔ یہ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں جن لوگوں نے ایسی ایسی عبارتیں کتابوں میں لکھی ہے، کیا وہ لوگ قرآن کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اچھا ایک اپنا اور بھی ہے جو یہ کہے گا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں، مختار نہیں۔ اور جو کتاب تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی لکھے گا کہ کیا لکھے گا، کیا لکھے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو یہ لکھے گا کیا لکھے گا، نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گیا ہے۔ کیا کیا بتائیں؟ بس آپ کو یہ ذہن دینا ہے ایسے لوگ اس قرآن کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں جو قرآن میرے نبی پہ نازل ہو گیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے قرآن کا ترجمان میرا نبی ہے۔ قرآن اللہ کا بیان ہے لیکن ترجمان میرا نبی ہے۔ سب سے پہلے ترجمان کا ادب ضروری ہے، محبت ضروری ہے، علم رسول ماننا ضروری ہے، معرفت رسول ماننا ضروری ہے۔ جو نبی کو مانے گا
ادب کرے گا، تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا، قرآن اسی کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ آپ اتنی گفتگو اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی، قرآن ترجمہ ہے کہ سوئی کے یہ میں صاحب قرآن سے محبت قرآن صحیح ترجمہ ہے کہ سوئی کے یہ میں صاحب قرآن سے تعظیم عاشق قرآن ترجمہ ہے کہ سوئی کے یشکر یو صاحب قرآن اس کامل تو مکمل عالم ماننا، یہ علم رسول اس تنقید کے، یہ ختم نبوت اس تنقید کو، اس سے ہم قرآن کا ترجمہ صحیح حاصل کریں گے تو احمقانہ سوچ ہوگی۔ اب اسی لیے میں نے کہا صحیح توحید اگر سمجھنا ہے تو احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنا پڑے گا۔ میں نے کہا زیادہ مثالیں نہیں، بس 3 مثالیں جلدی سے اگر سننا چاہیں گے میں بتا دوں۔ توحید کی بات آگئی سنیں گے جلدی سے۔ سورہ توبہ میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اپنے جو نافرمان بندے ہیں، کفار ہے وغیرہ جو بھی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَسُوا فَنَسِيَهُمْ وَنَسُوا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ گۄڈٕ ترجمہ عام یُس اَسہِ ترجمہ پوٚرمُت اوس، یِمو مٔشرو خدا اور معاذ اللہ خدایَن مٔشرٲیِم۔ نسیان کیا گو مشد گژھُن، نسیان کے معنی بھول جانا، کیا بھول جانا مشد گژھُن، کُنہِ چیٖزٕچ لا تعلق اَمہِ آیہِ گژھُن ییٚمِس دٮ۪ماغس منٛزٕے روزُن، اَتھ چھِ وَنان أسۍ کٲشِرۍ پٲٹھۍ کیٛاہ مشد گژھُن، اُردو پٲٹھۍ چھِ وَنان بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ چھِ وَنان وَنَسُوا یِمو مٔشرو خدا فَنَسِیَهُمْ خدایَن مٔشرٲیِم۔ یہ تو اوروں کا ترجمہ ہے، لیکن اب احمد رضا کا بھی سنا اور فیصلہ خود کرو توحید یہ ہے یا وہ ہے۔ مشد گژھُن چھا ٲب نُکُس، بے شک مشد گژھُن چھا نُکُس، بھول جانا یہ نقص ہے، عیب ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھول جانا یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نقص ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کو بھی کوئی چیز بھول جاتی ہے؟ دیکھئے توحید کے دم بھرنے والے اگر سن رہے تو سن لو، اگر نہیں تو ان کو سنا دو۔ سنو ہم کیوں کہتے ہیں احمد رضا کا دامن پکڑو؟ سبحان اللہ۔ صرف احمد رضا نے ہمیں عشق رسول نہیں سکھایا، توحید بھی سکھائی ہے۔ آج تک جو ترجمے دیکھیں گے اردو میں سب نے لکھا انہوں نے اللہ کو بھولا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ کا بھلا دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ خدا کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ کو بھی کوئی چیز بھول جاتی ہے، جبکہ ہمارا اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ ہمارا اللہ بھول جانے سے پاک ہے، اللہ کو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، کوئی بات اللہ بھولتا نہیں ہے، کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ خدا یشل کا چیز، یہ کشمیر والے بھی جواب دیتے ہیں مجھے، خدا یشل کا چیز مشد کا سن کے مشد کا سن چھو خدا چھو بنش اجنا کلمہ پڑھموت اللہ ہر عیب سے خدا مجمع بولے یہی توحید ہے، خدا ہر عیب سے جب آپ نے لکھ دیا خدا نے ان کو بھلا دیا ہے، کیا عیب اللہ پہ لگا دیا ہے؟ ایک طرف خدا کو عیب دار بتا دیا، دوسری طرف توحید کی باتیں کرتا ہے۔ نادان آجا، میری دعوت ہے بریلی شریف کی گلیوں کا سرما آنکھوں میں لگا دو، تمہیں توحید سمجھ میں آ جائے۔
مسلک اعلی حضرت سنو، معاف کرنا، برا نہ ماننا، آج یہاں کشمیر میں بھی بڑے بڑے سنی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں احمد رضا کو کیا کرنا، ہمارے لیے شاہ ہمدان کا دی ہے۔ میں نے کہا کون بدبخت ہوگا جو شاہ ہمدان کا منکر ہوگا، کون بدبخت ہوگا جو سنی ہوگا اور شاہ ہمدان کا منکر ہوگا، لیکن میرا سوال ہے اور یہ سوال صلح کلی والے جو رضوی کے نام سے چلتا ہے، کس کو انکار ہوگا جو شاہ ہمدان کا منکر ہوگا؟ کون سنی ہو سکتا ہے جو علمدار کا منکر ہو سکتا ہے؟ کون سنی ہوگا جو محمد عالم کا منکر ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے سنی جب ہوگا؟ لیکن سنو احمد رضا کی ضرورت کیوں ہے؟ جہاں اس طریقے سے قرآن کے ترجمے میں توحید پہ حملے ہو رہے ہیں، تو بتاؤ ہمیں شاہ ہمدان کا کون سا ترجمہ سامنے نظر آئے گا جو ان بدبختوں کو اس توحید پہ حملہ کرنے کا جواب دے سکتا ہے؟ وہی احمد رضا ہے جس نے جواب دے دیا۔ بڑی گندی سوچ رکھتے ہیں یہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے۔ ہمیں احمد رضا کو کیا کرنا ہے؟ ہم کشمیری ہیں، ہمیں ولیوں نے سب دیا ہے۔ ارے ان ولیوں کی عظمتوں پہ ہماری جان قربان۔ لیکن موجودہ زمانے میں جو ترجمہ قرآن کے ذریعے سے توحید پر حملے ہو گئے، ترجمہ اردو کے ذریعے سے جو توحید پہ حملے ہو گئے، بتاؤ کشمیر کا کوئی مترجم مجھے دکھاؤ۔ قرآن ماننا، بات سمجھنا، کشمیر کا کوئی ترجمہ اردو میں مجھے بتاؤ جس نے ان اردو ترجمہ کرنے والوں کا حملہ کیا یا جواب دیا جنہوں نے توحید پہ حملے کیے۔ یہ تو احمد رضا ہی ہے جس نے توحید کے حملے کو سینہ سپر ہو کر کے ان کا جواب دیا اور قرآن کا صحیح ترجمہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، پہرے دار ختم نبوت، پہرے دار ختم نبوت، پہرے دار ناموس رسالت۔ یاد رکھ لینا، اگر احمد رضا سے کوئی جلتا ہوگا نا پھر سنی کہے گا، میں لکھ کے دوں گا، نام کا سنی ہو سکتا ہے، دل سے سنی نہیں ہوگا۔ احمد رضا کو نہیں مانے گا، عجیب منطق ہے۔ جس نے سنیت کی اتنی حفاظت کی ہے، ہر مورچے پہ اپنے سینے تان کر کے دشمنوں کے تیر قبول کر لیے، لیکن نہ توحید پہ حملہ ہونے دیا، نہ رسالت پہ حملہ ہونے دیا، نہ صحابیت پہ حملہ ہونے دیا، نہ اہل بیت پہ حملہ ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، اب سننا اگر چاہیں گے تو میں بتاؤں۔ بے شک یہ وہ والا ترجمہ سنو جس میں عیب اللہ پہ لگا کہ اللہ نے بھلا دیا۔ یہ ترجمہ تو آپ کے گھروں میں بھی ہوگا، لیکن ہم آپ کو کنز ایمان سے کیوں جوڑتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا انہوں نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ ذرا پیار نہیں بولتے نہیں آپ سبحان اللہ۔ سنیے مزہ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم جب کہو کہ اللہ نے بھلا دیا، اس کا مطلب ہے خدا ہے مشہد کا مشہد کا آبدار ہے وہ خدا ہو نہیں سکے گا۔ بے شک خدا ہے منہ سے پاک ہے، چھوٹے بڑے جتنے ہیں سب سے پاک ہے، یہ توحید۔ لیکن ایک طرف دعویٰ ہے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، دوسری طرف ترجمہ جب کیا اس کا لحاظ ہی نہیں کیا، میں کیسے لکھوں گا فنسیہم اللہ نے ان کو بلا دیا۔ چھوڑنا اور ہے، بھولنا اور ہے۔ بھول جانا یہ عیب ہے، چھوڑ دینا یہ عیب نہیں ہے، اپنی رحمت سے دور کرنا یہ عیب نہیں ہے، لیکن بھول جانا مرشد کا سن یہ عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کہا یہاں پہ حملہ ہوا ہے، توحید پر یہاں حملہ ہوا ہے۔ اب اگر صحیح توحید سمجھنا ہے تو احمد رضا کا ترجمہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے توحید۔
اب توحید کی دوسری بات سنیں گے جلدی سے. بے شک بے شک بے شک. اگر کوئی تھکا ہے وہ بولے گا نہیں, سنیں گے دعائیں جلدی سے. ارے جب مکے کے کفار نے حضور پر حملہ کرنا چاہا, حضور کو مارنا چاہا, چال سیدھی لیکن وہ کری, سازش لیکن وہ کری, حضور اس خلاف. اللہ تعالیٰ ان کو رحمت بیان قرآن پاک میں تو سنو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ سبحان اللہ. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کھولو اور جلدی سے. میں نے کہا نا صرف توحید پر بات کریں گے. انہوں نے سمجھا احمد رضا کوئی شاعر ہے, کوئی شاعر ہے, اس نے شعر و شاعری کی ہے, بس اتنا ہے. سن, قرآن کا ترجمہ کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بے شک. اور صحیح ترجمہ خدا کی منشے کے مطابق والا ترجمہ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مکہ کے کافروں نے مکر کیا. جال سازی کی, جال سازی, مکہ کے کافروں نے نبی اس خلاف کیا کریں؟ جال سازی, مکر المکر لوگوں کریں. وَمَكَرَ اللَّهُ. سبحان اللہ. اب بتاؤ کیسے بچو گے, کیسے بچو گے خدا کی ذات پر حملہ کرنے سے؟ بے شک بے شک. سب نے لکھا انہوں نے مکر کیا, خدا نے مکر کیا, استغفر اللہ. کفار نے مکر کیا, اس مکر کے بدلے میں معاذ اللہ اللہ نے مکر کیا. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا توحید پہ حملہ ہے, خدا کی ذات پہ حملہ ہے, خدا کی عظمت و عزت پہ حملہ ہے. اے احمد رضا ذرا توحید والا ترجمہ تو بتا. کہتا وَمَكَرُوا, انہوں نے مکر کیا. وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ نے ان کے مکر کا واپس خفیہ تدبیر کر لی. جھوم جا سنیو سبحان اللہ. اپنے آپ کو توحید کا ٹیگ لگا دیا. یہ نہیں چلتا ہے کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ نام رکھے گا, اسے ولی نہیں بنتا. نام رکھنے سے کیا میدان میں آ جاؤ, احمد رضا سے مقابلہ کرو, پھر پتا چلے گا توحید کس چیز کا نام ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. احمد رضا کی عزت پر, قلم پر, سوچ پر, فہم پر, اور اس کے توحید کے عقیدے پر. تو اچھا کسبہ خوش ہونن جال سا. مکر کا معنی جال سا, فریب, دھوکے بازی سے کسی کو مار ڈالنا, دھوکے بازی سے کچھ کرنا. کیا خدا سکوا معنی فریب کار, دھوکے باز, جال سا. استغفر اللہ. اور جنہوں نے لکھا وہی اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں, اور جس احمد رضا نے صحیح توحید پیش کیا اس کو مشرک بولتے ہیں. الٹی منطق چلاتے ہیں یہ لوگ. لیکن آپ بھی بڑے سیدھے سادے ہیں نا, بس ان کی اچھی اچھی بولی, اچھی اچھی گفتگو میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے علماء کی مخالفت کرتے ہیں. یہ ہمارے علماء زیادہ مخالفت کرتے ہیں. ہم نے کہا بھیا ہماری ذات پہ گولیاں چلاؤ کوئی بات نہیں, ہمیں ماں بہن کی گالیاں دے دو خوشی سے قبول کر لیں گے. ہمارے اولاد کو مارو, مکان کو جلاؤ, پراپرٹی کو ختم کرو, ہم خوشی سے قبول کریں گے. لیکن تمہارا قلم, تمہاری انگلی مصطفیٰ کی خلاف اٹھے گی, اس ہاتھ کو کاٹے گے. سنی لو صحابہ کی محبت میں, صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کا مخالف ہوگا, اس کا بھی خاتمہ ہوگا. اور جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرے گا, ان رافضیوں کو بھی سنی بخشنے والا نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا سنیت خدا کی قسم مبارک ہو تم سنیت. بہرحال اب اذان بھی ہو رہی ہے.
وقت بھی کم اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے، تو اذان مجھے لگ رہا نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. آپ رکے رہیں گے. میں نے کہا نا، آپ نے وعدہ دیا ابھی جو طلبہ یہاں، طلبہ جو جن کی دستار بندی ہو رہی، ان کا حوصلہ بڑھائیں گے نا انشاءاللہ. بس 2 منٹ رکے، آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیں گے. ویسے اذان تو ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے علماء کا. اگر درس و تدریس مجلس ہوگی، اس میں اذان کا جواب دینا زیادہ ضروری نہیں. علماء مفتی بیٹھے ہیں، اگر درس ہو رہا ہوگا، قرآن و حدیث کی بات چل رہی ہوگی، تو صرف اس میں اجازت ہے کہ گفتگو کو چالو رکھا جائے. وقت نہیں بچا، جو پیار سے سبحان اللہ کہہ دیا. اب اگر توحید آپ کو سمجھنا ہے تو احمد رضا سے جڑنا ہے. اب رسالت کی بات آ گئی تھی، آگے نہیں بڑھیں گے. 2 درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ بیٹھے رہیے اور اسی طرح آرام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ان بچوں کا حوصلہ بڑھائیں گے. وہ بچے بھی تب تک سامنے آ جائیں گے. قبلہ پیر مجید صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کی سربراہی میں یہ ادارہ چل رہا ہے. قرآن کی جو آیت کا 2 ٹکڑا میں نے تلاوت کیے ہیں، اس کا میں ترجمہ کروں گا یا نہیں؟ اب زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. جو میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد قرآن کے 2 لفظ تلاوت کیے ہیں، بس یہاں بھی آپ کو میں اسی طرح لینا آنا چاہتا ہوں. صحیح ترجمان کون ہے؟ صحیح ترجمان کون ہے؟ تو جو میں نے آیت تلاوت کی، سنو. یا ایھا النبی، ذرا پیار سے بولیں گے تو نکتہ ملے گا آپ کو. بیٹا 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 تفضل بالجلوس. یا ایھا النبی. اب نبی عربی لفظ ہے، کیا ہے بولیے؟ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نبی عربی لفظ ہے، کیا ہے؟ بولتے نہیں. جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ کرنا ہے نا. جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو اردو میں لکھنا ہے نبی کا معنی. لیکن جب اوروں نے ترجمہ کیا، انہوں نے سیدھے لکھا یا ایھا النبی، اے نبی. سیدھے لکھا نیچے اے نبی. لیکن احمد رضا نے کہا اگر یہ اردو لفظ ہے، نبی کا معنی بتاؤ تو صحیح ہے کیا؟ حضور کا نام تو محمد ہے، حضور کا نام تو احمد ہے، لیکن نبی حضور کا نام نہیں، یہ حضور کا صفت کی صفت ہے. نبی حضور کی صفت ہے. اس کا کوئی معنی تو بتاؤ ہے کیا؟ لیکن سب نے جب ترجمہ کیا تو سیدھے لکھا اے نبی. جب ہم نے غور کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان لوگوں نے اے نبی کا نیچے سیدھے اے نبی کیوں لکھا؟ اگر وہ ترجمہ کرتے، تو ان کو عقیدے اہل سنت تسلیم کرنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ وہ سنی ہے ہی نہیں، وہ سنی ہے ہی نہیں، اس لیے گول بول کر کے سیدھے نیچے لکھا اے نبی. اب احمد رضا کو سن لو، سنیں گے جلدی سے. احمد رضا نے کہا نبی کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، آپ نے خیانت کیوں کی؟ سیدھے لکھا اے نبی. اس نبی کا بولو مطلب کیا ہے؟ نبی اللہ کہتا ہے اے نبی. تو احمد رضا کہتے ہیں اگر صرف ڈکشنری کا ہی لحاظ کیا ہوتا، صرف لغت کا لحاظ کیا ہوتا، لغت جو عربی ہے اس کا نبی کا معنی دیکھ لیا ہوتا، شاید یہ خیانت نہ کرتا. لیکن دھوکہ دینے کے لیے تم نے ڈنڈی تو مار دی، لیکن احمد رضا پیچھے آنے والا تھا. اگر یہ بھی پتا ہوتا تو ڈنڈی نہ مارتا. اب احمد رضا کا ترجمہ سن لو جلدی سے. نبی جب آپ ڈکشنری کھولیں گے، اس میں ایک بریلوی دیوبندی جماعتی اہل حدیث وغیرہ یہ نہیں ہے، بس کوئی بھی لغت لے آؤ، کوئی بھی ڈکشنری لے آؤ، نبی کھول دو، اس کا معنی نکالو. غیب کی خبر بتانے والا. پیار سے بولو مجمع. اس کا معنی النبا، نبا مانے خبر، نبا نبا مانے خبر. اردو یہ عربی ہے النبا، اسی سے اس میں فاعل نبی، خبر دینے والا. اب نبی نے جو خبریں دی ہیں وہ سب غیب ہی غیب ہے.
اللہ غیب ہیں، فرشتے غیب ہیں، انبیاء غیب ہیں، جنت و جہنم غیب ہیں، عذاب سزائے قبر، حساب قبر، قیامت، بتاؤ سب غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سب غیب بتایا کس نے؟ کہہ دو مصطفیٰ نے۔ تو احمد رضا نے کہا خیانت کرنے والے یا ایھا النبی کے معنی اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر بتانے والے، ہم نے آپ کو، ہم نے تم کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ گواہ، شاہد کے معنی گواہ، گواہی وہی دیتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے تو پتا چلا ہمارا غیب کی خبریں بتانے والا پیغمبر وہ شاہد ہے۔ شاہد ہے کیا؟ جس کی گواہی ہے جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کی گواہی مصطفیٰ دینے والے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سنا ہے سرکار رہتے ہیں مدینے میں، نانا غلط ہے لوگوں، وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینوں میں۔ اللہ نے آخری شاہ، لیکن تھوڑا سا صبر کریں گے آپ کو، ان ہوا کے جھونکے جو آ رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑا آزمانے کے لیے آ رہی ہیں، اور یہ بارش کے چھوٹے قطرے جو آ رہے ہیں یہ بھی آپ کی آزمائش کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بس جو جانا چاہتا میں روکے نہیں رکھوں گا، لیکن جو حضور کی محبت میں یہ ہوا کے جھونکے اور بارش کو قبول کرنا چاہتے ہیں وہ بس 5 منٹ بیٹھ جائیں گے۔ پیار سے کہتے یا رسول اللہ۔ اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے۔ اب میں نے کہا نا وقت جان نہیں دے رہا، مجھے ایک اور جگہ پہ پڑھانا ہے، لیکن 5 منٹ میں نے کہا نا مدرسے کے معاون بنو، معاون۔ ہر لحاظ اگر آپ قرآن کی حفاظت چاہتے ہو تو ان مدرسوں کو آباد رکھو۔ اگر آپ اہل سنت والجماعت کو پائندہ باد زندہ باد رکھنا چاہتے ہیں، صرف نعروں سے کام مت چلاؤ، بلکہ تن من دن ان مدرسوں کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ انہی مدرسوں سے علماء حفاظ نکلتے ہیں جو رسول اللہ کی محبت کا جام دلاتے ہیں، جو دین کی دعوت دیتے ہیں، جو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، جو حق و باطل میں فرق کرتے ہیں اور آپ کو باطل سے بچا کر کے حق کے راستے پہ لگاتے ہیں، وہی علماء ان مدرسوں سے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت آ جائے گی، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں، وہاں عابد ہوگا، مجاہد ہوگا، حاجی ہوگا، زاہد ہوگا، ذکر کرنے والا ہوگا، سخی ہوگا، عالم ہوگا۔ عالم کہے گا پہلے میں، عابد کہے گا پہلے میں، ذکر کرنے والا کہے گا پہلے میں، شہید کہے گا پہلے میں، حاجی کہے گا پہلے جنت میں۔ اللہ کہے گا لوگوں مجھے بتا تم کو ان کاموں کے لیے کن لوگوں نے تیار کیا ہے؟ تو بے نمازی تھا، نمازی کس نے بنایا؟ تو حج کو جانے کو تیار نہیں تھا، کس نے تمہارا اور حج کو پہنچا دیا؟ تو اسلام کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، کس نے تیار کیا؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو سنو سب کہیں گے ہم نے ان نیک کاموں کے لیے عالم نے بنا دیا ہے۔ اللہ کہے گا پھر تم یہ فیصلہ کرو پہلے جنت میں جانے کا حق کس کا ہے؟ سب کہیں گے عالم کا۔ عالم کہے گا مولا اب کیا حکم ہے؟ رب کہے گا جا مبارک ہو تجھے پہلے جنت میں جانا ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کب جائیں گے لیکن تم جاؤ۔ عالم کہے گا مولا میں خود عالم نہیں بنا، ان مالداروں نے مدرسہ بنایا، کتابیں میسر رکھے، ایمان میسر رکھے، میرے لیے کھانا پینا اور پڑھائی کا انتظام کر دیا، میں کیسے عالم بنتا اگر یہ محنت نہ کرتے؟ اللہ کہے گا تیری کیا مرضی؟ اللہ سبحان اللہ۔ عالم کہے گا مولا جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے مالدار جنہوں نے محنت کی تب تک میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کہے گا جان پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مبارک ہو۔ میں نے کہہ دیا اب ماحول نہیں ہے کہ میں آپ کا ٹائم زیادہ لے لوں گا، لیکن بس آپ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے ہیں، وفادار ہیں۔ اس جگہ پہ جو حیات النبی صوت النبی مدرسہ چل رہا ہے، بڑی مشکلات کا سامنا ہے، بہت کٹھن مرحلے ہیں۔ یہ چلانے والے جانتے ہیں کہ ان کو کیسے چلانا پڑتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک مدرسے کا چلانے والا ہوں۔ مجھے خود پتا ہے کتنے مشکلات آتے ہیں۔ یہاں گھر میں 2-4 افراد ہوتے ہیں، ان کی کفالت کرنے میں کتنی دشواری آتی ہے۔ جہاں 30, 40, 50, 100, 200 بچے ہوں گے، ان کی کفالت کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن یہ آپ جیسے اہل خیر حضرات سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ لہذا میں چاہوں گا جلدی سے، زیادہ نہیں، آج صوت النبی ہے، حیات النبی ہے، پیار سے صوت النبی ہے، حیات النبی ہے۔ میں چاہوں گا صرف 12، اب ٹائم نہیں بچا، کم از کم 12 لوگ، آپ کو زیادہ لوڈ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ عبدالغنی صاحب کے ہاتھ میں اگر قلم ہے کافی ہے۔ میں 12 لوگ ایسے میں چاہوں گا جو اس دین کے معاون بنیں گے۔ امام حسین نے اپنی جان، اپنی اولاد، سب کچھ دین کے لیے قربان کیا ہے۔ جن ولیوں کے لیے ہم لڑتے ہیں، مرتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان ولیوں نے اپنے ابھی بیٹا رک جا بیٹا، بیٹا رک جا، کتابیں رکھ لو، روک بیٹا۔ یہاں کچھ کتابیں بھی ہیں، ان کو حاصل کر لیجیے، بڑی اہم کتابیں ہیں۔ جزاک اللہ، بیٹھ جائیں میں ایک منٹ۔ 12 لوگوں کی مجھے ضرورت ہے جو اپنا نام اس بابرکت مدرسے میں لکھوانا چاہتے ہیں اور ان بچوں کی کفالت، حفظ قرآن، علم قرآن کے لیے اپنا وقت مال دینا چاہتے ہیں۔ لوگوں گھر کے بنگلے، کار، سب کچھ نہیں رہنے والا ہے، یہ مال تمہارے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ میں چاہوں گا صرف 12 لوگ، زیادہ نہیں، مصطفیٰ کے نام پر، 12ویں کے نام پر 12 لوگ، صرف 10-10 ہزار، زیادہ نہیں مانگوں گا میں۔ یہ مدرسہ اس کی دوسری منزل بنانی ہے۔ ان بچوں کو رہنے کے لیے جگہ بہت تنگ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ مبارک ہو یہاں میرے ایک دوست، ماشاءاللہ، ذرا نعرہ لگا محمد حسین، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ آپ ذرا، آپ بیچ میں ایک منٹ بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، جو کھڑا رہنا چاہتے ہیں لیکن اسی طرح بیٹھ گئے آرام سے، کوئی بات نہیں۔ کھڑے میں بھی اپنا جوش ہوتا ہے، بیٹھنے میں بھی کوئی بات نہیں۔ یہ کھڑے اپنے محبتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ چیک جو میرے پاس آئی ہے، میری بڑی خوشی ہو گئی مجھے۔ میں صرف 10,000 مانگ رہا تھا، لیکن میرے دوست اللہ سلامت رکھے، کیا نام ہے، کہاں سے، درگاہ زکورہ سے مختار صاحب نے 50,000 کا چیک میرے ہاتھ میں دیا۔ ماشاءاللہ، دیکھیے کیسے دیوانے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہو، ایسے دیوانے ہیں ابھی زندہ جو دین کے معاون بنتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میں نے صرف 10 مانگے، انہوں نے 50 دیے، 1 نمبر آ گیا۔ میں 12 چاہتا ہوں، 12 لوگ آئے جو 10-10 ہزار، کم از کم 10-10 ہزار، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ایک اور چیک آ گیا ادھر سے، ان کا اشرف صاحب کا بھانجا ہے، ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب دعا کے لیے نام لے لو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو والدین کی پر رحم فرمائے۔ اور یہ 20,000 روپیہ انہوں نے چیک بھیجا ہے، مبارک ہو، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ 2 نام آ گئے، ابھی 10 بچے ہیں عشرہ مبشرہ کے دیوانوں۔ میں 10 آدمیوں کا صرف 10-10 مانگ رہا تھا، لیکن ادھر 10 سے آگے بڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اب تیسرا نمبر مجھے چاہیے، ابھی 2 ہی آگے۔ میں تیسرا نمبر، اگر 10,000 والا کوئی بندہ ہے جو نام لکھائے گا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آئے تیاری جندر دین جائے یہ اولاد صالح، باقیات صالحات، جس کو ہم کہتے ہیں باقیات صالحات، بات کو روزن سچیدہ یو صالحات سے۔ قبلہ رفیق صاحب ان کا نام بلال صاحب دبن والدی محترم جب سے وفات گومت زگائی سیر دن کو 2 بورس کے ساتھ ان کے تقریباً 66 روپے۔ اس سے پہلے بھی 3 گاڑیاں اس نے دے چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ دیکھیں کیسے دیوانے، نام لکھے، ان کا تیسرا نمبر آ گیا، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ یہ بھی رکھ لیجئے، کہیں جیب میں مت چلا جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نعرہ رسالت۔ ابھی صرف 3 بندے آئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کم از کم 12 نمبر پورا ہو جائے۔ آج حیات النبی کا حق ادا ہونا چاہیے۔ یہ 10,000 کوئی بڑی رقم، وہ دیکھیں دیوانہ بیچ میں کھڑا ہو گیا، 2 بیچ میں آ گئے۔ ذرا آپ کا نام کیا ہے؟
عبد الکریم کہاں سے؟ چھتر گل سے، جزاک اللہ خیر، اللہ عزت دے. آپ مشتاق وانگل سے 10,000 ان کا بھی لکھیے ماشاءاللہ. 5 لوگ آ گئے. وہ پیچھے ابھی پہلے وہ پیچھے 2 ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. 20. ایک منٹ میں لے لوں گا. ادھر دے محدین صاحب، میں خود گن دوں گا. وہ پیچھے ہمارے 2 ہاتھ دکھا رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں، ایسے. انہیں 20,000 دھیان سے ان کا ہو سک رہا ہے. دیکھیں دین پر اولادوں کو بھی لگایا، مال بھی دے رہے ہیں. یہ ان کا بھانجا ہے عبدالغنی مفتی صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں میرا 20,000 روپیہ رکھ لیجئے. 6 بندے آگے، نام نمبر نمبر لگائیے ان کا، مجھے پتا چلے گا کیونکہ مجھے 12 لوگوں کی ضرورت ہے. ادھر سے یہ 10,000 ہے حاجی صاحب، 10,000 ہے. کیا نام ہے؟ حاجی گگن بہادر دین کے لکھیے آپ. یہ 7 نمبر آگئے ماشاءاللہ. ابھی پشتر پاک کے مجھے 5 لوگوں کی ضرورت ہے جو 10,000 روپیہ پیش کریں گے. یہ 12 نمبر پورا ہو جائے گا. تھوڑا ان مفتیان کرام کا حوصلہ بڑھے گا کہ ہاں ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں، اس دین کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں. میں چاہوں گا جلدی سے 5 لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں. یہ بیچ میں ایک بندہ ہے، جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ گل محمد. کہاں سے؟ بابا نگری. کشنبل بابا نگری سے. کیا نام بولا؟ گل محمد صاحب. 8 نمبر آگئے. نور محمد، اللہ منور کرے. 8 نمبر آگئے. اب 4 11 نے باسبا کے 4 نمبر بچ گئے ماشاءاللہ. وہ 10,000. جزاک اللہ. آپ کا نام؟ نذیر احمد میر صاحب گگن گیر گے سے نذیر احمد میر صاحب. 4 11 نے باسبا میں سے 1 نمبر آ گیا. 3 بچ رہے ہیں خالی. وہ ایک دیوانہ بیچ میں کھڑا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحاد صاحب. کہاں سے؟ گگن گیر کا بڑا سپورٹ ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ وہی سے. دیکھیے یہ ان کی محنتیں ہیں ماشاءاللہ. مبارک ہو. کیا نام ہے؟ محمد عبدالحاد. یہ ماشاءاللہ 10 نمبر آگئے. اب 11 اور 12 والا، 11ویں اور 12ویں والے دیوانے کھڑے ہو جائیں گے اپنا نمبر لکھوانے کے لیے. بس 2 نمبر مجھے چاہیے. 10,000. وہ دیکھیے قادری مرید کھڑا ہو گیا. کیا لکھنا ہے؟ 10,000. کہاں سے؟ گگن گیر سے. ماشاءاللہ. مبارک ہو. یہ آگے بیچ میں اور محمد شعبان محمد شعبان کا لکھیے 12 شتکڑی سونا مرگ سے. کہتے میرا بھی نام رکھیے. مبارک ہو آپ لوگوں کو. اللہ یہ جذبہ قائم دائم رکھے. لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے اگر 12 10,000 نہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جناب 10 زیادہ ہے، تھوڑا کم کر لیجئے. ہم 5,000 روپیہ دینا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا اگر زیادہ نہیں، صرف 12 لوگ ہی 5,000 روپیہ دینے کو تیار ہو جائیں گے. یہاں اس میں سے نمبر شروع ہو گیا. یہ چک ایک دوست نے محمد مزمل کالس پوشکر سے 5,000 روپیہ دے رہے ہیں. میں چاہوں گا 12 لوگ آئیں گے. یہ ایک اور نمبر آ گیا بیچ میں. اس کا نام کیا ہے؟ ان کے بچے کی دستار بندی بھی مبارک ہو. یہ کتنا؟ یہ 10 ہے 5 ہے؟ 10,000 ہے 5 7 ہے. 7,000 لکھے ان کا. جزاک اللہ. 2 نمبر آ گئے ماشاءاللہ. جس کا بچہ حفظ کر رہا محمد اسلم ہو چکا حافظ ماشاءاللہ. اس کا بچہ یہاں حافظ ہو چکا. وہ بھی اپنے والد کے لیے 11,000 روپیہ دے رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. ایک اور نام میرے پاس آ گیا. یہ کس کا 10,000 روپیہ چک؟ غلام حسن کالس. کہاں سے؟ وانگل سے. 10,000 روپیہ. ذرا پیار بڑھائیے ان کا حوصلہ سوال نہ کر دیجیے. بڑے دیوانے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. مبارک ہو آپ کو. یہ جذبہ اللہ آپ کو قبول فرمائے انشاءاللہ. میں چاہوں گا اگر 10 نہیں 20 نہیں کم از کم 5,000 بڑی رقم نہیں ہے. تھوڑا حوصلہ بڑھائیے. وہ پیچھے ہمارا بزرگ آدمی، ان کا نام کیا ہے؟ ہمارے مفتی صاحب کے برادر ہیں بڑے بھائی صاحب محبوب ان کا نام ہے. اللہ ان کو اپنا محبوب بنا دے. رسول ان کو اپنا محبوب بنا دے. محبوب صاحب ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ان کا نام لکھیے. جزاک اللہ. میں چاہوں گا یہ بیچ میں کوئی اور کھڑا ہو گیا. جزاک اللہ. 5,000 روپے ان کا ملے. کیا نام ہے؟ جانتے ہیں نا آپ؟ محمد اسحاق صاحب کا نام 5,000 میں لکھ لیجیے. مبارک ہو. وہ پیچھے ایک اور بزرگ ہے
کہاں رہتے ہیں؟ اکھال سے اکھال محمد یاسین بجران 5000 بابا نگری. محمد یاسین ان کا نام ہے. جی بابا نگری سے بجران بابا نگری سے 5000 روپیہ مبارک ہو. آپ کے بھائی ماشاءاللہ ہمارے بڑے اہل سنت کے مایا ناز مانے ہوئے مفتی صاحب ہمارے قبلہ محدین صاحب یہاں بیٹھے, بڑی شان ہے. یہ ان کے بھائی صاحب ہیں دونوں. آگے پیچھے ایک اور کھڑا ہو گیا, کیا نام ہے؟ محمد صادق کہاں سے؟ کش نمبر سے 5000 روپیہ ان کا بھی لکھ لیجیے, اللہ قبول فرما لیجیے. اب نمبر نہیں رہا, ٹائم بھی نہیں رہا, میری گزارش ہے کوئی دیوانہ اور اگر ہے اپنا نام لکھا دیجیے, لیکن نام کے ساتھ وہ ادھر نوجوان ایک ہے, ان کا نام کیا ہے؟ مشتاق صاحب کا نام لکھیے 5000 میں. جزاک اللہ خیر, مبارک ہو. اس مدرسے کو تن من دل مدد کر لیجیے. مبارک ہو. یہ ادھر سے ایک بچہ 1000 روپیہ لے کر کے آیا, ان کا بھی قبول فرما, اللہ قبول فرمائے. عبد الرحمان آپ کے بھائی صاحب ہیں, جزاک اللہ خیر, مبارک ہو. 10,000 دے رہے ہیں. 10,000 روپیہ دے رہے ہیں. دیکھیے آپ نے پورا حوصلہ دکھایا, بارش بھی ہو رہی ہے, ہوا بھی چلا, لیکن لوگوں نے کہا کچھ بھی چلے ہم چلنے والے نہیں ہیں. ماشاءاللہ ادھر سے 4000 روپیہ عبدالعزیز صاحب نے نقدی 4000 روپیہ دیے ہیں. تو میں چاہوں گا یہاں سے 1000 روپیہ عبدالواحد صاحب نے 1000 روپیہ ادھر سے دیا ہے, اللہ قبول فرمائے. یہ کتابیں لے لو بھیا, کس کی ہے؟ 1000 روپیہ انہوں نے بھی دیا. میں چاہوں گا یہ بچے سامنے آئیں گے اور ان کی دستار ہوگی, دستار کے درمیان میں ہی آپ کھڑے ہو جائیں گے, آپ سلام پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اسی کے ساتھ ان کی دستار ہوگی. آپ بس 2 منٹ بیٹھیے, 2 منٹ دستار ہوگی تو ان سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. رکے رہیے بس 2 منٹ. سلام. ماشاءاللہ یہاں طارق احمد شیخ صاحب کو 5100 روپیہ, ماشاءاللہ مبارک ہو, مبارک ہو آپ کو, ماشاءاللہ مبارک ہو. اکال سے سائل کوئی 1500 روپیہ دے رہا ہے, مبارک ہو. لکھیے ان کا نام لکھیے, جزاک اللہ. اشتیاق احمد ملک کنڈ 500 روپیہ, جزاک اللہ خیر. یہ صرف آئی ہے غلام رسول اکال 500 روپیہ, یہ لکھ لیجیے آپ. نہیں کوئی بات نہیں, ہم نے پیچھے رکھے ہوئے بندے انتظامیہ نے, کوئی بات نہیں, رہنے دو, کوئی بات نہیں, ہو جائے گی ایسے انشاءاللہ. کھڑے کھڑے دیکھیں گے, مزہ آئے گا انشاءاللہ رحمان. تو پیچھے بھی یہ سٹال لگے ہوئے ہیں, یہ 500 روپیہ اور بھی. پیچھے کچھ ان کے انتظامیہ کے لوگ ہیں, اگر ان کے ہاتھ میں دینا چاہیں گے تو دے دو. اگر کوئی اسی طرح نقدی دینا چاہتا تو اچھی بات ہے, اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیے, کچھ نہ کچھ دے دیجیے آپ بھی, 500 100 200 جتنا بھی ہو. تو بچوں کو سامنے لے, کہاں ہے بچے؟ یا نبی سلام نور محمد بجران سے 5000 روپیہ یہ بھی دے رہے ہیں. ہمارے سعود الاولیاء یونٹ اکال کا ممبر بلال احمد راتھر, ان کے نعرہ تکبیر, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں, سب ٹھیک ہے, سب خیریت سے. حافظ اشتیاق